الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا مقتدی ہے نانا حسین کا، ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، یہ فیصلہ حدیث کی روح سے قبول ہے، خون حسین در اصل خون رسول ہے، سمجھا ہے جس نے راز وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، وہ اہل بیت کے قدموں کی دھول ہے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ درد دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے، برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس جامعہ مسجد المدینہ میں دینی نسبت اور دینی حوالے سے اپنے انتہائی پیارے دوست، فاضل نوجوان، خطیب مسجد حضرت مولانا حافظ عثمان مرتضیٰ صاحب دامت فیوضہم کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات مجھے جانتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ میں بڑے مختصر وقت میں امام عالی مقام، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی منقبت اور آپ کی شان مقام کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنی چاہوں گا۔
لیکن تمہید کے طور پہ صرف 2 باتیں آپ حضرات کو سمجھانی چاہوں گا۔ میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، اور اللہ جانتا ہے اس وقت بھی میں بخار کی حالت میں بیٹھا ہوں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو 2 قسم کے لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 قسم کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا۔ جس طبقے نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی ان کو کہا جاتا ہے نصارہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی اولاد ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ عیسائی بھی گمراہ ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں یہودی آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی، اتنی دشمنی کی، اتنا بغض رکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل قرار دے دیا، گرفتار کر لیا، پھانسی کا پھندا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا۔ اور یہ تو اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر زمین پہ ہوتی ہے، ایک تدبیر آسمان پہ ہوتی ہے۔ زمین والوں کی تدبیر ہوتی ہے، آسمان والے کی تدبیر تقدیر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کے عجیب فیصلے ہیں۔ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حواری ہے جو چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر یہودیوں سے چند پیسے لے کے اپنے پیغمبر کی مخبری کر رہا ہے، پیسے مجھے دو، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں، جا کے گرفتار کرو۔ اور ایک طرف میری
کملی والے کے جانثار صحابہ ہیں کہ صحابی رسول کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے اس وقت اپنی زبان سے صرف اتنا جملہ کہہ دے، کاش اس وقت میری جگہ میرا پیغمبر ہوتا، نبی کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوتی، پیغمبر کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی۔ صحابی رسول آنکھوں میں آنسو لا کے جواب دیتا ہے، ارے ظالموں، تم مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ اس وقت میری جگہ میرا پیغمبر ہوتا، رب کعبہ کی قسم میں تو اپنے آقا کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کرتا۔ دو طبقے گمراہ ہو گئے، یہودی بھی گمراہ ہوئے اور عیسائی بھی گمراہ ہو گئے۔ ایک طبقہ گمراہ ہوا محبت کی بنیاد پہ، محبت کے اندر غلو کیا، دوسرا طبقہ گمراہ ہوا دشمنی کی بنا پہ۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، اچانک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھا، پیغمبر رنجیدہ ہو گئے، حضور پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ علی آئے، علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے آپ رنجیدہ ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے اندر علی کی مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ اے علی انت مثل المسیح، میری امت کے اندر، میری جماعت کے اندر، میرے صحابہ کے اندر، میرے شاگردوں کے اندر تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طبقے گمراہ ہو گئے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، واجب القتل قرار دے دیا، یہودی بھی گمراہ ہو گئے۔ آقا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آقا ذرا وضاحت کیجئے میرے بارے میں کون لوگ گمراہ ہوں گے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو، علی وہ ہے جس کا مقام میں اپنی زبان نبوت سے بیان کر رہا ہوں، خبردار علی کو اس کے مقام سے بڑھانا بھی نہیں، علی کو اس کے مقام سے گھٹانا بھی نہیں۔ امت کے اندر ایک طبقہ آیا جس نے حضرت علی کو اپنے مقام سے بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ وہ کہنے لگا علی کا مقام تو انبیاء سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ علی کا مقام تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا آدم کی توبہ علی کی وجہ سے قبول ہوئی، نوح کی کشتی علی نے پار لگائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود سے نجات دینے والا بھی علی تھا، اس نے محبت کے اندر اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ حضرت علی کو نبوت کے مقام سے بھی اوپر لے گیا۔ دوسرا طبقہ آیا، اس نے آ کے کہا میں تو الیاذ باللہ علی کو صحابی ہی نہیں مانتا، میں تو علی کو خلیفہ راشد ہی نہیں مانتا، میں تو علی کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ ایک محبت میں گمراہ ہو گیا، دوسرا دشمنی کے اندر گمراہ ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت درمیان میں آ گئے، پیغمبر کے ہر صحابی کا مقام، نبی کے ہر شاگرد کا
مقام، نبی کے ہر یار کا مقام اپنی جگہ ہے۔ ہم سیدنا امام علی کو پیغمبر کا داماد بھی مانتے ہیں، امام علی کو پیغمبر کا شاگرد بھی مانتے ہیں، امام علی کو پیغمبر کا صحابی بھی مانتے ہیں۔ امت کے اندر ابو بکر و عمر عثمان کے بعد پوری امت سے علی کا مقام سب سے برتر مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، سب سے افضل مانتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے صحابہ کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، مواخات ہوتی گئی، بھائی بنتے گئے، مواخات مکمل ہو گئی۔ علی پریشان کھڑے ہیں، آقا نے پوچھا علی تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا آقا آپ نے کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، میں اکیلا رہ گیا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو محمد کا بھائی، آخرت میں بھی محمد کا بھائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، دو قسم کے لوگ ان کے باعث گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جس کا مقام اللہ اور نبی نے جو متعین کیا ہے ہم اسی مقام پہ مانتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام علی مقام، نواسے رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت امام حسین سے محبت تو کرتا ہے لیکن امام حسین کی اطاعت نہیں کرتا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، پیغمبر کے جتنے بھی اہل بیت ہیں، توجہ میری طرف رہے، پیغمبر کے جتنے بھی اہل بیت ہیں، نبی کے جتنے بھی نواسے ہیں، پیغمبر کی جتنی بھی نواسیاں ہیں، ان میں سے اللہ نے جو عظمت، جو مقام، جو شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی، پیغمبر کے اور کسی نواسے کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، امام حسین پیدا ہوتے ہیں تو حسین کے منہ کے اندر، جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں اپنی زبان میں، امام حسین کے منہ کے اندر دنیا میں آنے کے بعد پہلی خوراک امام الانبیاء کا لعاب جاتا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، بچہ پیدا ہو، کسی کو گھٹی اس کی ماں دے، کسی کو گھٹی اس کا باپ دے، کسی کو گھٹی مسجد کا امام دے، کسی کو گھٹی مدرسے کا شیخ الحدیث دے، کسی کو گھٹی خانقاہ کا پیر دے، حسین جیسا کوئی لے کے آؤ۔ پیدا ہونے کے بعد جس کے حلق کے اندر پہلی خوراک محمد مصطفیٰ کا لعاب گیا ہے، اور یہ لعاب کتنا مبارک لعاب ہے، کتنا مبارک لعاب ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں اگر کھارے کنویں کے اندر نبی کا لعاب چلا جائے، کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر یہی لعاب علی کی آنکھ پہ لگے، علی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی لعاب
ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، ابو بکر کی ایڑی سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ غزوہ احد کے موقع پہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھ کا ایک ڈھیلا اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے لائے دربار نبوت میں، آقا جنگ میں آنکھ نکل گئی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے پوچھا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ صحابی پیغمبر کا تربیت یافتہ تھا، کہا آقا دنیا میں آنکھ چاہیے، آخرت میں جنت چاہیے۔ پیغمبر نے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا اپنے دست نبوت پہ رکھا، قتادہ کی آنکھ پہ رکھ کے نبوت والا لعاب قتادہ کی آنکھ پہ لگایا۔ کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی ٹانکا نہیں لگا، کوئی جوڑ نہیں لگا، قتادہ کی آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی۔ لوگ پوچھتے تھے بعد میں قتادہ دونوں آنکھوں میں کوئی فرق تو ہوگا، ماں کے پیٹ سے جو آنکھ لے کے آیا اور جو آنکھ بعد میں ٹھیک کروائی، دونوں کے دیکھنے میں کوئی فرق تو ہوگا؟ کہا ہاں بڑا فرق ہے، جو آنکھ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا وہ دن کے اجالے میں دیکھتی ہے، رات کی تاریکی میں نہیں دیکھتی، اور جس آنکھ پہ پیغمبر کا لعاب لگا ہے رب محمد کی قسم جس طرح اجالے میں دیکھتی ہے رات کی تاریکی میں بھی دیکھتی ہے۔ یہ پیغمبر کا لعاب تھا جو حسین کے منہ میں آیا۔ بچہ پیدا ہو کسی کے منہ کے اندر شہد ڈالا جاتا ہے، کسی کے منہ کے اندر کھجور ڈالی جاتی ہے، کسی کے منہ کے اندر زمزم ڈالا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے بچہ پیدا ہو اس کے منہ کے اندر میٹھی چیز ڈالو، میٹھی چیز کی گٹی ڈالو، آقا کیا وجہ ہے؟ حسین پیدا ہوئے آپ نے شہد نہیں ڈالا، کھجور نہیں ڈالی، اپنا لعاب حسین کے منہ میں ڈالا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کائنات کے اندر محمد کے لعاب سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مقام ہے یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے، حسین کی عظمت ہے یا کوئی نہ؟ جس کے منہ کے اندر پہلا لعاب، پہلی خوراک امام الانبیاء کا لعاب جائے، اور پیدا ہونے کے بعد جس کے کان میں آذان خود محمد عربی دے۔ علماء تشریف فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کسی نماز کے لیے آذان نہیں کہی، کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ پیغمبر نے کسی نماز کے لیے آذان کہی ہو۔ ہاں اگر آذان دی ہے تو حسین کے کان میں یا حسن کے کان میں۔ 7ویں دن نام رکھا، عقیقہ کیا، اور کتنی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا دن ہے، اپنے منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، سامنے مسجد کے دروازے سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، بچپنا ہے، گرتے گراتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ امام الانبیاء کی نظر پڑ گئی، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑا، منبر سے نیچے اترے، جا کے اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، نواسوں کو اٹھا کے آ کے اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا اور قرآن کی آیت پڑھی۔ خدا بندے کائنات فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، پکی بات ہے جو میرا رب کہتا ہے، تمہارے مال بھی تمہارے لیے آزمائش، تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے آزمائش۔ دیکھو نا میں خطبہ دے رہا تھا، میرے بچے سامنے آئے، میں نے ان کو گرتا ہوا دیکھا، میں برداشت نہ کر سکا، میں نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، جا کے اپنے نواسوں کو اٹھا کے لایا۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے آسمان کی طرف نگاہ
اٹھا کے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ گواہ رہنا میں حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، حسین سے بھی پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، صرف ان دونوں سے نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی میرے حسن اور حسین سے پیار کرے یا اللہ تو اس سے بھی پیار کر۔ یا اللہ میں تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں حسین تیرے پیغمبر کا پیارا تو میرا بھی پیارا، حسین تیرے پیغمبر کا محبوب تو میرا بھی محبوب۔ پھر دور آ گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، ابو بکر منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے دیکھا حسن اور حسین آ گئے، ابو بکر نے جمعے کا خطبہ چھوڑا، نیچے اتر کے حسن اور حسین کو اٹھا کے ایک کو دائیں طرف بٹھایا دوسری کو بائیں طرف بٹھایا۔ صحابہ نے پوچھا یا خلیفۃ النبی آج تو عجیب کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا، ہمیں آرڈر دیتے ہمیں حکم دیتے ہم حسن اور حسین کو اٹھا کے لے آتے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں نہیں میں نے کوئی عجیب کام نہیں کیا، میں نے تو اپنے آقا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ابو بکر اور حسن میں پیار تھا یا نہیں تھا؟ ذرا اونچی آواز سے، ابو بکر اور حسین میں پیار تھا یا نہیں تھا؟ ان صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، ان کا آپس کے اندر پیار تھا۔ میں تجھے سیدنا امام حسین کی عظمت بتاؤں، امام حسین کا مقام بتاؤں، نماز جیسی عبادت، پھر نماز بھی میرے پیغمبر کی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کی نماز کا عالم یہ تھا، پیغمبر میرے حجرے میں ہوتے، مسجد نبوی سے اذان شروع ہو جاتی، اذان کی آواز سنتے ہی یوں لگتا تھا کہ پیغمبر ہمیں جانتے ہی نہیں ہے۔ نماز کی اس قدر محبت کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو میرے دل کا سرور ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، لیکن یہی نماز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد نبوی کے اندر امام الانبیاء نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں ہے، اتنے میں دوڑتے ہوئے سیدنا امام حسین آ گئے، آ کے دیکھا اپنے نانا کو کہ سجدے میں ہے، نواسا اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ جب تک حسین پیغمبر کے کندھوں سے نہیں اترا پیغمبر نے سر نہیں اٹھایا۔ یہ حسین کی عظمت ہے، یہ حسین کا مقام خود پیغمبر نے بتایا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، نواسہ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اور نواسہ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ آج یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں، یزید کی تعریفیں کرتے ہیں کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں آئے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت حسین کو بھی مانتے ہیں، حسین کی بھی مانتے ہیں، جس کو حسین نے مانا آج اہل سنت والجماعت اس کو مانتے ہیں، جس کو حسین نے نہیں مانا 1400 سال کے بعد سنی بھی اس کو نہیں مانتا۔ پیغمبر کی وفات کے بعد مسند خلافت پہ آنے والا اس امت کا پہلا خلیفہ سیدنا امام ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور امام ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والا امام حسن اور امام حسین ہے۔ 2 سال تک حسین نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ابو بکر کو خلیفہ مانا ہے۔ آج سنی بھی مانتا ہے یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ ابو بکر کے بعد مسند خلافت پہ عمر آ گئے، عمر مسند خلافت پہ آئے، حسین نے اپنا ہاتھ عمر کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ 10 سال تک عمر نے خلافت کی، حسین نے عمر کی پیچھے نمازیں پڑھی، عمر کو حسین نے مانا۔ آج سنی بھی مانتا ہے یا کوئی نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ عمر کے بعد عثمان مسند خلافت پہ آئے، 12 سال تک عثمان خلیفہ راشد رہے۔ ان 12 سالوں میں حسین نے عثمان کی بیعت کو تسلیم بھی کیا، عثمان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ آج سنی بھی مانتا ہے۔ عثمان کے بعد مسند خلافت پہ خلافت راشدہ کا چوتھا تاجدار امام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ آئے، 4 سال تک خلیفہ رہے۔ حسین نے اپنے باپ علی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا، 4 سال تک علی کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ آج سنی بھی علی کو خلیفہ راشد مانتا ہے۔ یہ چاروں خلفاء برحق ہیں یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے پھر کہو نا، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ پھر علی کے بعد 6 مہینے تک امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ آئے، حسین نے حضرت حسن کو خلیفہ مانا۔ آج اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں۔ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہا معاویہ اگر خلافت تیرا حق تھا تو تجھے تیرا حق مل چکا، اور اگر یہ خلافت میرا حق تھا تو نبی کے نواسے کا اعلان سن لو، حسن اپنا حق بھی معاویہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ 19 سال تک امیر معاویہ مسند خلافت پہ آئے، حسین نے بھی معاویہ کو اپنا امام مانا، خلیفہ مانا، حسن نے بھی خلیفہ مانا۔ آج اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ امیر معاویہ کے بعد یزید آ گیا، یزید جو ہی مسند خلافت پہ آیا، مقابلے میں امام علی مقام کھڑے ہو گئے، فرمایا میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، یزید ظالم اور فاسق ہے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کبھی اپنے ہاتھ کو یوں دیکھتے، کبھی یوں دیکھتے۔ آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین نے پوچھا، ابا جان بار بار ہاتھ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا ہاتھ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں، نانے نے یہاں سے بھی چوما ہے، یہاں سے بھی چوما ہے، جس ہاتھ پہ نانے نے بوسہ دیا ہو یزید پلید کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ آج اس لیے اہل سنت والجماعت یزید کو ظالم اور فاسق مانتے ہیں، یزید کو قاتل حسین مانتے ہیں، اس لیے کہ یزید کے مقابلے میں میرا امام کھڑا ہو گیا تھا، یزید کے خلاف خروج کیا تھا، یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے صرف امام حسین سے محبت نہیں، امام حسین کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اور آج ہم یہ عہد کریں کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات کو
ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کیا کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ ذرا اونچی آواز سے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، روزے کی حالت میں امام عالی مقام نے اپنی جان پیش کر دی۔ آج اہل سنت والجماعت ہم سارے یہ عہد کریں، انشاءاللہ موت تک اسوہ حسینی پہ عمل کرتے ہوئے نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ جو کام حسین نے تلواروں کے سائے میں کیا، آپ حیران ہوں گے جب نواسہ رسول کے بدن مبارک کو دیکھا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 34 زخم امام کے جسم مبارک پہ تلوار کے تھے، 35 زخم نیزوں کے تھے۔ وہ معصوم بدن، وہ نازک بدن جس کو پیغمبر چوما کرتے تھے، نبی بوسے دیا کرتے تھے۔ اور عام طور پہ علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹ پہ بوسہ دیتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گردن پہ بوسہ دیتے تھے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا ایک نواسے کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، دوسرے کا گلا کاٹا جائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا پیغمبر کا وہ اشارہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، زہر دے کے شہید کیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار کے ذریعے ان کی گردن کاٹی گئی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، لوگوں میرا حسن بھی دنیا میں میرا پھول ہے، حسین بھی دنیا کے اندر میرا پھول ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ السلام حسن اور حسین کو صرف پیار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ حسن کو بھی سونگتے تھے، حسین کو بھی سونگتے تھے، گویا حسن اور حسین سے، ان پھولوں سے میرے پیغمبر کو جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حضور علیہ السلام حسن اور حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالا کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی زبان چوستے رہتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی زبان چوستے رہتے۔ آپ پوچھیں علماء کرام سے، 7 قاریوں میں سے ایک قاری گزرے ہیں قاری نافع۔ قاری نافع جب بھی قرآن پڑھتے تھے پورا مجمع معطر ہو جاتا۔ قاری نافع کے منہ سے قرآن کی تلاوت کے وقت خوشبوئیں آتی۔ شاگردوں نے پوچھا قاری صاحب دنیا والے قرآن پڑھتے ہیں، کسی کے قرآن پڑھنے پہ زبان سے خوشبو نہیں آتی، آپ قرآن پڑھتے ہیں زبان سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قاری نافع فرمانے لگے ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا، امام الانبیاء میرے خواب میں آئے، آپ نے فرمایا نافع تو کس منہ سے قرآن پڑھتا ہے؟ یہ منہ میرا قریب کر۔ میں نے خواب کے اندر اپنا منہ پیغمبر کے منہ مبارک کے قریب کیا، نبی کے منہ مبارک سے خوشبو والی سانسیں نکلی، میرے منہ کے اندر آئیں۔ نبی نے اپنا منہ مبارک میرے منہ کے ساتھ لگایا نہیں، صرف پیغمبر کے منہ سے خوشبودار سانسیں میرے منہ کے اندر آئی۔ جس دن
میں نے یہ خواب دیکھا، اس دن کے بعد سے جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، میں کہتا ہوں خواب کے اندر جس کے منہ کے ساتھ پیغمبر منہ لگائے نہیں اس کے منہ سے ساری زندگی خوشبو ختم نہ ہو، اس حسین کی خوشبو کا مقام، اس حسن کی خوشبو کا مقام، اس کا اندازہ کیا ہوگا عالم بیداری کے اندر جن کے منہ کے اندر پیغمبر نے اپنی زبان ڈالی۔ یہ پیغمبر کے نواسے امام حسن اور امام حسین، آپ اندازہ لگائیں پیغمبر کی کتنی محبت ہے، نبی ان دونوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر میرے حجرے سے نکلے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب گئے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے باہر سے پوچھا فاطمہ کون رو رہا ہے؟ آقا حسین رو رہا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین روتا ہے تو مجھ محمد کا دل دکھتا ہے۔ پیغمبر کی محبت کا یہ عالم ہے، نبی اپنے نواسوں کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، پیغمبر گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، جا رہے ہیں، آگے سے سیدنا حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا پیغمبر کے کندھے پہ حسین سوار ہے، عمر کی زبان سے نکلا نعم المرکب، کیا ہی سواری ہے، کیا ہی بہترین سواری ہے جس پہ حسین سوار ہے۔ آپ نے فرمایا عمر نعم الراکب، سواری تو دیکھی ہے ذرا سوار بھی دیکھنا، سواری تو نے دیکھی ہے، محمد عربی سواری بنے ہوئے ہیں، ذرا سوار دیکھ۔ نعم الراکب، سوار کس قدر حسین ہے، سوار کس قدر پیارا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو نبوت کے کندھوں پہ سوار ہوا حسین، وہ بھی عظمت والا، وہ بھی مقام والا، وہ بھی شان والا، اور جس ابو بکر نے ہجرت کی رات نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وہ ابو بکر بھی مقام والا، وہ ابو بکر بھی شان والا۔ اہل سنت والجماعت ابو بکر کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، حسین کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، عمر کا مقام بھی مانتے ہیں، حسن کا مقام بھی مانتے ہیں، عائشہ کو بھی جنتی عورت مانتے ہیں، اور فاطمہ کو بھی جنتی عورتوں کی سردار مانتے ہیں۔ یہ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت موت تک ہمیں پیغمبر کے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے رکھے، اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد فرمایا کرتے تھے جو آدمی چاہتا ہو کہ موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری ہو، مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ آپ بھی چاہتے ہیں یہ کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے، ہر آدمی کی خواہش یہی ہوتی ہے نا، موت کے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے، خاتمہ میرا ایمان پہ ہو۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد فرمایا کرتے تھے کوئی لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان نسخہ بتاتا ہوں، جس آدمی کے دل میں پیغمبر کے اہل بیت کی محبت ہو، میں ضمانت دیتا ہوں اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اللہ کرے موت تک ہم
پیغمبر کے اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں بسائے رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور کل میدان حشر میں اللہ ہمیں امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بولنے کی ہمت نہیں ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔